تازہ خواہی داشت تنگرتا غہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پارینہ را۔ محترم مصلیان کرام، معزز حاضرین، آج کی تاریخ 14 اگست ہے اور کل 15 اگست۔ کل کی جو تاریخ ہے بڑی اہم تاریخ ہے، یوم آزادی ہے ہندوستان کی، اور یہ تاریخ میرے دوستو اپنے اندر بہت ہی کچھ سموئے ہوئے ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی ان قربانیوں کو یاد کریں۔ یوم آزادی کے موقع پر سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں پرچم کشائی ہوتی ہے ترنگا کی۔ اس موقع پر بہت ساری جگہوں پر اکابرین کو ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے اور بہت ساری جگہوں پر فراموش کیا جاتا ہے۔ یہ بتایا ہی نہیں جاتا ہے کہ اس ملک کی آزادی میں ان کی کیا قربانیاں شامل ڈھال رہی۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی قربانیوں کو یاد کریں۔ یہ ملک جس کو کبھی سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور حقیقت میں سونے کی چڑیا تھی، اس ملک کے اندر ایسے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی تھی، اور مغل حکمرانوں نے جن کو آج بدقسمتی سے لٹیرا اور جیسے بھونڈے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے آ کر کے اس ملک کے اندر اتنی ترقی عطا فرمائی، اتنی ترقی دی، ہر اعتبار سے، عمارتوں کے اعتبار سے، ملک کی توسیع کے اعتبار سے، اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے بے شمار صوفیاء کرام بزرگان دین کو لے کر کے آئے۔ اعمال اور اخلاق کا ایک اچھا خاصا سلسلہ رہا، بہت سارے ہر اعتبار سے ترقی دی۔ جب سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تخت نشین ہوتے ہیں تو اس موقع پر انہوں نے شاہی خزانے کو اپنے کئی کارندوں کے ذریعے شمار کروانا چاہا تو 6 مہینے میں ایک کونا گن پائے۔ پھر آخر کار یہ کہہ کر کے کہ ہٹاؤ کون اس کو مغز ماری کرے گا، اتنا خزانہ تھا واقعی مقدار میں، اتنی ملک کو ترقی دی۔ لیکن اس سرزمین پر جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا میرے دوستو، 1498 میں پرتگالیوں کا واسکو ڈی گاما کی قیادت میں ایک قافلہ ہندوستان کالیکٹ کے ساحل پر آتا ہے اور تاجر کی حیثیت سے آتا ہے، للچائی بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آتا ہے، اور آنے کے ساتھ میں کافی لوٹ مار اور بحری اسفار بالکل ایک دم ناممکن جیسے ہو جاتے ہیں۔ ان پرتگیزیوں کو دیکھتے ہوئے انگلینڈ سے برطانوی انگریز وہ بھی للچائی بھری نگاہوں سے آنے لگے، اور اس طریقے سے 1601 میں 101 تاجروں کی مشترکہ ان کے جو رقوم اکٹھا کر کے 30,000 یا اس سے کچھ زیادہ رقم اکٹھا کر کے 101 تاجروں کی ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کمپنی بنا کر کے 1601 میں منظم طریقے پر آ چکے۔ مغل بادشاہوں کا دورہ تھا، ان کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو ایک تاجر ظاہر کیا کہ ہم تاجر ہیں، ہندوستان کا سامان انگلستان لے جائیں گے، انگلستان کا سامان یہاں لائیں گے، یہاں کی تجارت کو فروغ ہوگا، ترقی ہوگی۔ بادشاہوں کے ذریعے امن کا پروانہ حاصل کر لیا، لیکن وہ اسی آمد و رفت میں تاجرانہ حیثیت سے نہیں بلکہ لٹیرے اور ڈاکو کی حیثیت سے ان کی بھیس میں، ان کی شکل میں آئے، اپنی فوجی طاقت بھی آہستہ آہستہ بڑھاتے گئے، اور اس طریقے سے وہ اپنی فوجی طاقت بڑھاتے گئے۔ اور سب سے پہلے یہاں پر نواب سراج الدولہ بنگال کے جو بہت بڑے حکمران تھے، ان سے انگریزوں کی مٹھی بھر فوج، لیکن وہ بڑی منظم تھی۔ نواب سراج الدولہ جو وہاں پلاسی کے میدان میں تقریباً 1756-57 میں وہاں پر انگریزوں سے بہت ہی اہم مقابلہ ہوا، لیکن اپنوں کی غداری سے یہ معاملہ جنگ ہار گیا، اور میر صادق جیسے لوگ وہاں پر، میر جعفر موجود، اس کی وجہ سے غداری سے معاملہ ان کے ہاتھوں
नवाब सिराज उद्दौला को जाम शहादत नोश करना पड़ा। आगे उलमाए सादिकपुर बिहार में जो है वहाँ पर जो जंग हुई थी उसमें भी उनकी काफ़ी खातिर कामयाबी मिली। इसके बाद दक्कन में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद गिरामी जनाब हैदर अली ये मोर्चा अंग्रेज़ों के खिलाफ खुले हुए थे। वालिद की शहादत के बाद में हज़रत सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1799 में उन्होंने बड़ी जमामर्दी के साथ मुकाबला किया, लेकिन मीर सादिक जैसे गद्दारों की गद्दारी से उनको भी बिलाखिर जाम शहादत नोश करना पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मर्द मुजाहिद को ऐसा रोब अता फरमाया था कि अंग्रेज़ उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। उनकी शहादत के बाद ढीले मार कर देख रहे थे कि इनके अंदर कुछ जान रमक बाकी है या नहीं है, या बिल्कुल ख़त्म हो चुके। हिम्मत नहीं हो रही थी। जब ढीले मार कर देख लिया कि हाँ अब बिल्कुल ही जान ख़त्म हो चुकी है, अब अंग्रेज़ ने वहाँ लाश पर पहुँच करके कहा, ऐलान किया कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। अब हमारी इस बढ़ती ताकत को और मुल्क पर अपने कब्जे को कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद में मुख्तलिफ मुल्क के तूल व अर्ज़ में अपनी ताकतें बढ़ाते गए। मुग़लिया सल्तनत सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के 1707 में इंतकाल के बाद ही कमज़ोर पड़ गई थी। 6 मुग़ल हुक्मरान ज़हीरुद्दीन बाबर, नसीरुद्दीन हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, नूरुद्दीन जहांगीर और शहाबुद्दीन शाहजहां, उनके बाद मुहीयुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर, ये 6 मुग़ल हुक्मरान निहायत ही ताकतवर थे। मुल्क के तूल व अर्ज़ में, जिसमें गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सभी शामिल है, सब तूल व अर्ज़ में बहुत ही अहम सल्तनत कर रहे थे। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद में ये गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई। और बहादुर शाह ज़फ़र, जिनको सल्तनत मिली थी 1837 में, इस दरमियान में 10 हुक्मरान होते हैं जो बहुत ही मामूली अरसे के लिए हुआ करते थे। 10 मुग़ल बादशाह होते हैं और ये 17वें बादशाह होते हैं बहादुर शाह ज़फ़र, जो आखिरी मुग़ल ताजदार होते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले इन अंग्रेज़ों के जब नापाक कदम पड़े, अगर किसी ने इनको भांपा, महसूस किया कि किस इरादे से आए हुए हैं, वो ज़ात गिरामी की हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की, जो इंतहाई जलील क़द्र आलिम दीन गुज़रे हैं, फ़ारूक़ी ख़ानदान के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी बसारत अता फरमाई थी, बहुत ही बड़ी बसीरत के मालिक थे। मेरे दोस्तों, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 बादशाहों का दौर पाया, जलालुद्दीन अकबर का आखिरी दौर और नूरुद्दीन जहांगीर का शुरू दौर। ये 2 दौर उन्होंने पाए और बहुत सारी इस्लाहात मुल्क के अंदर की। जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए, आपने अपने मुतअल्लिक़ीन मुतवस्सिलीन में इस बात को चलाया, देखो ये इस इरादे से नहीं आए हैं, इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, ये आज ताजिर की हैसियत से है और कल इनके शातिराना दिमाग और उनका शातिराना मिजाज जो है मुल्क को गुलामियों की जंजीरों में जकड़ लेगा। कबल इसके कि वो वक्त आए, उससे पहले इनको यहाँ से मार भगाने की जिद्दोजहद जारी कर लेना चाहिए, कोशिश जारी कर लेनी चाहिए। सबसे पहले इस मर्द मुजाहिद हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1703 में हो चुकी थी। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के वक्त 1707 में, उस वक्त वो तकरीबन 4 साल के रहे होंगे। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि एक बड़े खानेवाद इल्मी में थे, और वो जब होश संभालते हैं, उन्होंने महसूस किया अंग्रेज़ आहिस्ता आहिस्ता काबिज़ होता चला जा रहा है और मुग़लिया सल्तनत की गिरफ्त बहुत ढीली पड़ती जा रही है। आपने लोगों में बात चलाई कि जिद्दोजहद जारी रखो, कोशिशें करो और ये इनको यहाँ से किसी तरीके से रुख़सत करना ज़रूरी है, वरना ये बहुत बड़ा नासूर बन जाएगा, इसलिए इनको यहाँ से मार भगाने की कोशिश रखनी चाहिए। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस कोशिश को आगे बढ़ाया और आपका जब इंतकाल हो जाता है तो आपके लायक व फाइक फर्जंद और बड़े मुहद्दिस कबीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपकी बड़ी बसीरत अता फरमाई थी, उस वक्त जबकि आपकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी, आप अपने वालिद की जगह जानशीन हुए, मसनद नशीन हुए, आपके जगह पर दर्स भी दिया और उलमाए किराम मुतअल्लिक़ीन मुतवस्सिलीन में
جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر تھی اس کو خوب آگے بڑھایا، اپنے شاگردوں کو تیار کیا، طالع حمزہ کو تیار کیا۔ میرے دوستو 1818 سے لے کر کے آپ کی جدوجہد اچھی خاصی جاری رہی۔ حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے انتہائی اہم شاگردوں میں تھے، جبکہ ان کی عمر اس وقت میں 40 برس کے قریب رہی ہوگی، آپ کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور بھی دیگر تلامذہ کو آپ نے یہ ذمہ داری دی۔ آپ نے اپنا دستار امام محمد دستار اور آپ نے ان چیزوں کو ان کے سر پہ رکھا، اور اس طریقے سے طول و عرض میں ملک میں دورہ کرایا گیا۔ لوگوں کو جو بے دینی کا ماحول تھا اس بے دینی کے ماحول سے لانے کے لیے ان کو جد و جہد جاری کی۔ چنانچہ ملک کے طول و عرض میں ہر طرف ان کے دورے ہوئے، لوگوں کو اچھی خاصی دین کی طرف فکر دلائی، توجہ دلائی، اور انگریزوں کے ناپاک عزائم اور منصوبوں سے بھی واقف کرایا۔ اس طریقے سے ایک ماحول اچھا خاصا تیار ہوا۔ پھر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ حج پہ تشریف لے گئے، اور حج کے زمانے میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں اس معاملے کو لکھا ہوا ہے، اور تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا ہے آپ کے حج کی۔ اس زمانے میں بالکل حج کا معاملہ بالکل ایک دم موقوف ہو چکا تھا، راستے پرخطر ہیں، امن کا راستہ نہیں ہے، اور بڑی مشکلات ہیں، لیکن آپ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ میں سفر کیا، اور سفر حج سے واپس ہوئے، وہیں سے عزم کر کے آئے، اور آ کر کے پورے طور پر مصروف جہاد ہو چکے، جہاد میں خاصی کوشش کرنی شروع کر دی، اور اس کے بعد میں اس تحریک کو خوب آگے بڑھایا۔ اسی میں راجہ رنجیت سنگھ، ان کے بیٹے شیر سنگھ، یہ لوگ انگریزوں کی طرف سے انگریز جنگ میں حصہ لے رہے تھے، اور ہمارے اکابرین نے راجہ سے کہلوایا کہ دیکھ، ہمارا مقصد تم سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ جو غیر ملکی آئے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو تاجر بتا کر اور مالک بن بیٹھ رہے ہیں، ہمارا مقابلہ ان سے، تم بیچ میں حائل مت بنو۔ لیکن اس نے کہا کہ انگریزوں سے لڑنے کے لیے پہلے آپ کو ہم سے لڑنا ہوگا۔ بہرحال یہ کوشش جاری رہی، اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو انت تک کوشش رہی، لیکن ایک ساتھ راجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ، اس کی فوج نے 4000 مجاہدین کو ایک ساتھ شہید کر دیا، اور بہت معمولی سی تعداد بچی۔ تو آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ آخر یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، آپ لوگ جا سکتے ہیں، لیکن جو آپ کے ساتھ بچے کے ساتھی بہت محدود تعداد میں رہ گئے تھے، انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ چنانچہ 1831 میں بالا کوٹ کی پہاڑی پر جمعہ کے دن آپ نے جد و جہاد کا آغاز جاری رکھا، لیکن یہ مٹھی بھر لوگ کیا کرتے، بالآخر یہ شہید ہو گئے، اور وہیں پر آج وہ مدفون ہیں۔ میرے دوستو، یہ جد و جہد اور یہ تاریخ جو آزادی کی ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے والد کے جانشین تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں ایک فتویٰ جہاد تیار کیا کہ ملک بالکل غلام ہو چکا ہے، اور یہ دارالحرب ہو چکا ہے، اور یہاں پر ان کے خلاف جد و جہد جاری رکھنا ضروری ہے۔ آپ کے اس فتوے کے بعد یہ ماحول بنا، آپ نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا۔ اس طریقے سے میرے دوستو 1803 کے اندر انگریزوں کا مغلیہ سلطنت سے معاہدہ ہوا، اور بہت ہی عیارانہ معاہدہ ہوا، بہت شاکرانہ معاہدہ ہوا۔ شاہ عالم بادشاہ اس زمانے میں موجود تھے، شاہ عالم ثانی، ان کے معاہدہ ہوا۔ یہ لکھا گیا کہ آپ نے میر منشی کو بلاؤ، وہ لکھنا اس میں یہ تھا کہ لکھو کہ جو ہے خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم کمپنی بہادر کا۔ جو 101 تاجروں کی جو کمپنی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی، گویا کہ حکم اس کا چلے گا، اور بادشاہ بالکل نام کا رہ جائے گا۔ چنانچہ یہ بہت مشہور ہو گیا تھا، حکومت شاہ عالم از دہلی تا عالم، اتنا مغزبان زد ہو چکا تھا۔ بہرحال میرے دوستو 1831 کی جنگ کے بعد میں یہ سلسلہ رکا نہیں۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پیارے ہو گئے، جام شہادت نوش کیا، لیکن آپ کے جو متوسلین متعلقین تھے، یہ کوششیں اپنے اپنے طور پر ملک کے طول و عرض میں جاری رہی میرے دوستو، کہ بہادر شاہ ظفر، جن کو 1837 میں اقتدار ملا، 62 سال کی عمر میں وہ تخت نشین ہوئے، اور بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں بھی انگریز کافی قبضہ جما چکے تھے، اور بادشاہ کی حکومت برائے نام رہ چکی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں میرے دوستو اس وقت میں اچھا خاصا ماحول تیار ہو چکا تھا، اور یہ بالکل یہ تھا کہ مئی کی تاریخ 1857 کی
ایسی ہو چکی تھی کہ مئی کی فلاں مقررہ تاریخ میں منظم طریقے پر ایک دم سے حلہ بولنا ہے انگریزوں کے خلاف، لیکن اس سے پہلے میرے دوستو انگریز ایسی شاطرانہ چال چلتے تھے کہ فوج بغاوت پر آمادہ ہو گئی اور میرٹھ کی چھاونی سے فوج چل کر کے جو انگریز ملا اس کو اس افسر کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارے اور بالآخر وہ لال قلعہ میں پہنچے اور ان کے خلاف تو بہت سارے افسران تھے ان کو اور بہت سارے انگریز جو ان کے مرد عورت تھے تقریباً 49 کے قریب تھے جن میں عورتیں بچے بھی شامل تھے، بہادر شاہ ظفر نے ان کے خلاف بالکل ہرگز کارروائی نہ کرنے کا خاص طور سے اعلان کیا، لیکن باغی فوج منظم طریقے پر یہ کام بہت مسلح ہو کر کے آئے تھے اور وہ کافی غصے میں تھے کیونکہ ان کے بہت سارے ساتھیوں کو قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، بیڑیوں میں جکڑ کر ڈال دیا گیا بغاوت کے جرم میں، اس وجہ سے میرے دوست فوج بے قابو تھی۔ بہرحال وہ معاملہ پیش آ چکا جو ایک منظم طریقے پر ہونا تھا تو نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد میں بہادر شاہ ظفر کو میرے دوستو انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا، لال قلعہ چھوڑ کر کے وہ دہلی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچے۔ 3 دن سے بہادر شاہ ظفر کوئی کھانے کی چیز نہیں ملی، وہاں کے جو سجادہ نشین تھے انہوں نے بسنوٹی روٹی اور اچار کے ذریعے ان کی ضیافت کی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جو موجود تھے ان کے حوالے کیا، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اور کچھ تبرکات جو ہمارے آبا و اجداد کے زمانے سے ظہیر الدین بابر کے زمانے سے 1526 سے جو چلتے چلے آ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے برکت سے فتح و نصرت کی دعائیں کرتے تھے، آج تم سے زیادہ کوئی امین نہیں مل رہا ہے، لہٰذا میں یہ امانت حوالے کرتا ہوں۔ وہاں سے آپ چل کر کے اپنے دادا مقبرہ ہمایوں تشریف لے گئے اور مقبرہ ہمایوں پر فاتحہ خوانی کی وہاں پر موجود تھے، لیکن یہاں پر بھی جیسے میر جعفر اور میر صادق جیسے غدار مرزا الہی بخش جیسے لوگ موجود تھے، وہ پل پل کی خبریں انگریزوں کے حوالے کرتے تھے، بادشاہ ابھی کہاں پر ہیں، کیا منصوبہ ہے، کیا کرنا ہے۔ بادشاہ ان کے جو جنرل بخت خان جو تھے بہت ہی ان کے اہم سپہ سالار افواج تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو 1857 کی جو قیادت میرے دوست بہادر شاہ ظفر نے کی تھی اور کر رہے تھے اور دہلی کے تخت یہاں سے چلے جانے کے بعد یہ کہا کہ میں آپ کو جمنا کے راستے سے میں محفوظ طریقے پر لے چلوں گا اور دوسری جگہ چل کر کے مورچہ جمع کر کے ہم کو آپ کو لڑنا ہے اور ملک کی مکمل منظم کوشش کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے مرزا الہی بخش نے راز فاش کر دیا اور انگریز افسران وہیں پر پہنچ کر کے ہمایوں کے مقبرے میں ان کو ان کے صاحبزادگان کو گرفتار کیا اور کچھ دن دہلی کے اندر رکھا۔ ان کے صاحبزادگان کی جب ان کا جھوٹ موٹ کا مقدمہ چلایا گیا، ایک بھی جرم ان پر نہیں ہوا، لیکن وہی لال قلعہ جہاں پر یہ ان کے آبا و اجداد بیٹھ کر حکمرانی کرتے تھے، انگریز کی فوجی عدالت میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا صدام کے اوپر مقدمہ وہ جھوٹ موٹ کا چلایا گیا اور تخت ادار پر لٹکا دیے گئے، ٹھیک اسی طریقے سے بہت ہی مختصر سی کارروائی کے بعد میں کافی اور ایک طرفہ کارروائی کے بعد میں ان کو مجرم قرار دیا گیا اور ان کی جان بخشی، کیونکہ وہ انگریز افسر کر چکا تھا جو ان کو گرفتار کرنے گیا تھا، تو پھانسی کی سزا نہ دیتے ہوئے جلا وطن کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ 1858 میں ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور پانی کے راستے سے جہاز پر بٹھا کر کے ان کے ساتھ میں تقریباً خاندان کے 25 لوگ جس میں ان کے 2 ایک صاحبزادے، ایک بیوی اور چند افراد شامل تھے، رنگون برما جس کو کہتے ہیں، وہاں بھیج دیا گیا۔ وہاں پر مختصر سے 58، 59، 60 اور 62 میں جا کر کے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر یہ اپنی حسرت لیے رہے میرے دوستو، وہ ان کا مشہور شعر ہے، اس قدر بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ مل سکی کوئے یار میں، یہ وہیں پر دفن ہو گئے اور انگریزوں نے اس قدر ان کے ساتھ میں نازیبہ حرکت کی کہ ان کی قبر کو زمین کے برابر کر دیا گیا اور 129 سال کے بعد میں ان کی قبر بعد میں دریافت ہوئی، کسی کی کھدائی میں دیکھا گیا کہ یہاں چیٹیں نکل رہی ہیں، اس کے بعد ان کا وہ تابوت نکلا اور ان کی لاش بالکل مجسم محفوظ نظر آئی، پھر ان کے بعد بھی بہت ہی اچھے انداز میں ان کی قبر آج بھی مرجع خلائق بنی ہوئی ہے۔ میرے دوستو یہ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد الگ الگ انداز میں کوششیں رہی میرے دوست ہمارے اکابرین کی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میرے دوستو اس وقت میں تو دارالعلوم دیوبند وجود میں نہیں آیا تھا، ٹھیک اس کے 1800 بہادر شاہ ظفر کے انتقال کے 4 سال کے بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑتی ہے، ایک گمنام بستی، کیونکہ یہ ادارہ میرے دوستو گنگوہ، نانوتا
جلال آباد یا تھانہ بھون ایسے علاقے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ انگریزوں کے ہیڈ لسٹ میں تھے، کیونکہ یہ لوگ انگریزوں کے خلاف کافی جدوجہد جاری کیے ہوئے تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی قیادت میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ امین شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکابری شاملی کے میدان میں میرے دوستو ایک منظم کوشش جہاد کر چکے تھے، تو ایک بہت بڑے یہ انگریزوں کے ہیڈ لسٹ میں تھے، اس لیے وہاں مدرسہ قائم کرنا مصلحت کے خلاف تھا۔ دیوبند ایک گمنام چھوٹی سی بستی تھی، وہاں پر ادارہ قائم ہوا۔ یہ ادارہ قائم نہیں میرے دوستو صرف تعلیم کے لیے نہیں، بلکہ ایک تحریک کے طور پر یہاں سے ملک کے وفادار مجاہدین تیار کیے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ انار کے درخت کے سائے میں ملا محمود استاد اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو بعد میں کہلائے، ایک طالب علم محمود بن حسن کے نام سے ایک استاد ایک شاگرد کے ذریعے اس کی شروعات ہوتی ہے میرے دوستو۔ یہی شاگرد محمود آگے چل کر کے جنگ کی قیادت کرتے ہیں۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو متوسلین تھے میرے دوستو، جگہ جگہ سب کوششیں چل رہی تھی، لیکن اسی کو منظم طریقے پر کرنا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک انجمن قائم کی، انجمن ثمرۃ التربیت قائم کی، بعد میں اس کو حرکت الانصار کا نام دیا، بعد میں اس کو نظارت المعارف کا نام دیا، الگ الگ ناموں سے، لیکن میرے دوست کوشش یہی رہی کہ ایک اچھے وفادار، ایک اچھی خاصی تعداد تیار کی جائے۔ چنانچہ اس کے بعد میں آپ نے اس کو اور کوشش کو آگے بڑھایا، اور اس کے بعد تحریک ریشمی رومال میرے دوست آپ کی بڑی منظم تحریک تھی۔ یہ اگر کامیاب ہو گئی ہوتی تو ملک ہندوستان اور بہت پہلے آزاد ہو چکا ہوتا تھا، کیونکہ آپ نے باہر کے حکمرانوں سے، ترکی حکمرانوں سے آپ نے، جس میں غالب پاشا بھی تھے، بات کیا کہ ہم لوگ ہندوستان کے اندر سے انگریزوں کے خلاف بغاوت کریں گے اور اپنی جلا وطن حکومت بھی قائم کریں گے، اور حکومت قائم کرنے کا پورا منصوبہ تیار بھی ہو چکا تھا۔ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو اس کا صدر مقرر بھی کیا جا چکا تھا اور پوری کوشش کی، لیکن اس سے پہلے راز فاش ہو گیا، اور آپ کسی طریقے سے ہندوستان چھوڑ کر حجاز جا چکے تھے، طائف میں تھے۔ طائف سے آپ کو مکہ میں شریف مکہ نے وہاں کے حکمران نے گرفتار کروایا، آپ کو وہاں سے جدہ سے مصر، اور مصر سے بہت سرد جزیرے میں مالٹا پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ میں آپ کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے چند ایک متوسلین و متعلقین تھے، ان کے ساتھ میں آپ نے تقریباً کم و بیش 4 سال مالٹا کی جیل گزار کر کے، اور وہاں سے جب یہاں کی رپورٹیں جاتی تھی، وہاں کے جیلر نے کہا کہ آپ لوگوں کے خلاف جو ہم کو ہندوستان سے رپورٹیں آ رہی ہیں، ان کی سزا پھانسی سے کم نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی جرم آپ پر ثابت نہیں ہوتا، جرم آپ لوگ قبول نہیں کرتے۔ حضرت فرماتے اتنی بڑی تحریک، بڑا مجھ جیسا نحیف لاغر آدمی، اس وقت حضرت کی عمر تقریباً 75-76 برس رہی ہوگی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 36 سال کی عمر کے رہے۔ تو میرے دوستو ایسے بڑھاپے میں حضرت فرماتے کہ مجھ جیسا لاغر نحیف آدمی بھلا اتنی بڑی ایک ایسے تحریک کو کیسے انجام دے سکتا ہے۔ بہرحال وہاں سے آزاد ہو کر وہ چھٹکارا حاصل کر کے آئے۔ اسی گیٹ آف انڈیا پر اس وقت کے میرے دوستو بڑے بڑے قائدین جو ملک کے تھے، سب نے استقبال کیا، جس میں گاندھی جی وغیرہ تھے، اور آگنے کے بعد میں 1915 میں آپ گرفتار ہوئے، اور آنے 1919 میں جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا۔ میرے دوستو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد میں یہ کوشش ہوئی کہ پورے ملک کے لوگوں کو، مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر برادران وطن کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ چنانچہ گاندھی جی کو ان کا لیڈر بنایا گیا۔ جمعیت علماء ہند کے خرچ پر ان کے پورا ملک میں دورہ کرایا گیا، مہاتما کا خطاب ان کو دیا گیا، اس طریقے سے کہ ایک بڑی تعداد ہندوؤں کی غیر مسلم برادران وطن کی ہے، ان کو ساتھ لیا جائے۔ میرے دوستو اس طریقے سے منظم کوشش جاری رہی۔ 1857 کے بعد میں بھی 1831 میں جب ہو چکی تھی پہلے ہی، وہیں سے چلتے ہوئے میرے دوستو یہ کوشش جاری 1919 میں، اور بھی تحریکیں گاندھی جی کی قیادت میں بھی بہت ساری رہی، نمک سازی کی تحریک سول نافرمانی، کوئٹ انڈیا تجویز، ایسے بہت ساری تحریکوں کو ہوتے ہواتے ہمارے اکابرین ہی اس کی قیادت کرتے رہے، اگرچہ برادران وطن شامل رہے، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، مولانا عبید اللہ سندھی صاحب، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے اکابرین میرے دوستو یہ سب تھے۔ 1857 کے بعد میں انگریزوں نے جو کچھ ان کی ترقی میں حائل بنتا تھا، انہوں نے بڑے سخت مظالم ڈھائے، اور ہر درخت پر دہلی سے لے کر کے بڑی دور لمبے خیبر تک کے تمام درختوں پر
बड़े बड़े इमली के झाड़, पीपल के झाड़ जो होते थे, उन पर फांसी के फंदे लटकते रहते थे। और बस मुसलमानों को ऐलान कर दिया गया था जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, लंबा कुर्ता हो और उनका अमामा बंधा हुआ हो, वो मुसलमान की पहचान बताई गई थी। बस हाथी पर बिठा करके फंदे में लटकाते और हाथी को आगे हाँक दिया जाता। इस तरीके से 5 लाख मेरे दोस्तों मुसलमान, जिनमें 56,000 या 51,000 उलमाए किराम हैं, जिनकी कुर्बानियाँ शामिल हैं इस मुल्क के अंदर। बिरादरान वतन भी इसमें शामिल हुए। लेकिन मेरे दोस्तों साल 1601 से लेकर के कोशिश जारी हुई। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, ये वहाँ से लेकर के मेरे दोस्तों 1601, 1701 और इस तरीके से 1757 और 1857, ये 200 साल और इससे ज़्यादा तहरीकात सिर्फ बिला शिरकत गैर मुसलमान कायद क़यादत करते रहे। आखिर में बिरादरान वतन को भी शामिल किया गया। इसलिए मेरे दोस्तों उसके बाद में 1942 में ये तहरीकात चलती रही। बिल आखिर 1947 15 अगस्त के अंदर वो वक्त आ गया। अंग्रेज़ समझ नहीं पा रहे थे कि भाई हम कैसे इस मुल्क में और कहाँ से किसको कैसे काबू में कंट्रोल करें, कैसे करें। चुनांचे मेरे दोस्तों क्विट इंडिया, भारत छोड़ो की तहरीक बाकायदा शुरू की गई। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए और मेरे दोस्तों इस तरीके से अंग्रेज़ों को यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाना पड़ा, बिलाखिर जाना पड़ा। जाते हुए उन्होंने मुल्क के तकसीम भी कर दिए और मुल्क को 2 टुकड़ों में नहीं बांटा, बल्कि ऐसा बंटवारा कि वो मुल्क फिर आगे फिर चल करके बंटवारा हो, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। 14 अगस्त में मेरे दोस्तों पाकिस्तान की आज़ादी लिखी जाती है, तो आज उनका यौम आज़ादी है, कल हमारा यौम आज़ादी है। पाकिस्तान को एक हिस्सा मगरिब में दिया गया और एक बांग्लादेश की शक्ल में जो मशरक़ी पाकिस्तान कहलाया। बिल आखिर 1972 में वो अलग होकर के अलग मुल्क बन गया। यूँ मुसलमानों की ताकत कमज़ोर हुई। लेकिन मेरे दोस्तों ये मुल्क अंग्रेज़ों के नापाक कदम से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद की क़यादत हमारे मुल्क के लोगों के हाथ में आई। मेरे दोस्तों एक तबका आज मुल्क में मौजूद है जो उस वक्त जब कि हमारे अकाबरीन, आपने देखा होगा एक मैगजीन शाये हुई थी एक इदारे से, वो मेरे पास उसका फ़ोटो भी मौजूद है। उसमें तोपचियों में एक हम बड़े अकाबिर उलमा, बड़े बुजुर्गान दीन, जिनके से सर पर अमामे, लंबी दाढ़ी, जुब्बे कुब्बे कुर्ते ऐसे तोपचियों पे बंधे हुए, उनके पैर हाथ पैरों में जंजीरें और हाथों में बंधे हुए पहिए से, और इस तरीके से उनके गोले दागे जाते थे। पूरा जिस्म फिजा में उड़ जाता था। गोली की जद पे जम गए सीनों को तान के, तोपों के मुंह पे डट गए अंजाम जान के, वीर थे सपूत ये हिंदुस्तान की। ये बिल्कुल सही था मेरे दोस्त, अकाबरीन की कुर्बानियां हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज मुल्क का माहौल नफरत में फैलाया जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ अरसे हयात तंग किया जा रहा है, और ये उनसे सबूत जो है मुल्क की वफादारी का सबूत मांगा जा रहा है। मेरे दोस्तों आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अकाबरीन की कुर्बानियों को याद करें, समझें। ये यौम आज़ादी यूं ही नहीं मनाया जाता। एक एक हमारे अकाबरीन में मेरे दोस्तों ऐसी शख्सियात थी जिनकी पालकियों को उलमा अपनी कंधों पर उठाते थे। इन जजीरे इंडोमान निकोबार आज भी मौजूद है। जजीरे इंडोमान निकोबार आज भी मौजूद है, उसकी बैरिकें मौजूद हैं। उसमें 7 बड़ी बड़ी बैरिकें थी, इसमें से तकरीबन 3 रह गई, बकिया सब टूट चुकी हैं। उसमें उन उलमा को अल्लामा फजल खैराबादी, मौलाना इनायतुल्लाह साहब, सेगा जैसी किताब लिखी हुई है। ऐसे बड़े उलमा जिनको महसूस हुआ कि ये क़यादत में आगे थे, उनको मेरे दोस्त काला पानी जिसको कहा जाता है वहाँ भेज देते थे, और वहाँ पर अंग्रेज़ ऐसी सजाएं देते थे कि वो जो गिलाजत मेरे दोस्त को बैतुल खला होता था उसको उठा करके बाहर उसमें समंदर में पाया जाता। वो टोकरियाँ उठा करके कहते तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कौन है? वो उलमा जो मेरे दोस्तों पालकियों में बैठते थे, और उलमा किराम अपनी एहसास समझते थे अपनी पालकी को उनके कंधा देने के। ऐसे उलमा किराम को ऐसी जाफशानी का गुजरना पड़ा। मलका विक्टोरिया ने जब आम माफी का ऐलान हुआ मेरे दोस्तों, उसके बाद में हिंदुस्तान का माहौल अलग तैयार किया। बिलाखिर मेरे दोस्तों ये मुल्क के आज़ादी में हमारे अकाबरीन की उलमा